ایمان کو جب متشکل کیا جائے تو اس سے نماز بن جائے گی. اس لیے حدیث میں ہے کہ نماز مومن پڑھتا ہے اور کافر اور مسلم کے درمیان فرق نماز ہے. دیکھو ہر عبادت ایک حد میں ہے. جیسے رمضان شریف کا مہینہ ہے بخیر و عافیت اللہ تعالیٰ پورا فرمائے. حج زندگی کا ایک فریضہ ہے. زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے. لیکن نماز دن میں 5 دفعہ فرض قطعی. اور پھر فقہا کہتے ہیں کامل نماز جماعت سے پڑھنے کی. پھر پیغمبر کو اللہ فرماتے اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، آپ جب تک ہو خود پڑھایا کریں. مرض الوفات میں آپ نے اجازت دے دی کہ ابو بکر پڑھا لے، اور جب آپ نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا اور تشریف لائے عباس اور علی کے سہارے سے، تو حضرت ابو بکر پیچھے ہٹے اور آپ خود مصلی پہ آئے. آپ تکلیف میں تھے اور بیٹھ گئے، لوگ پیچھے کھڑے تھے، آپ کی آواز مشکل سے ابو بکر سنتے تھے، اور پھر ابو بکر تکبیرات اٹھاتے تھے اور لوگ سنتے تھے. نماز کے بعد آپ نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ میں نے تو آپ کو کہا کہ پڑھاتے رہو. بخاری میں ہے کہ انہوں نے جواب دیا مال ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو قحافہ کے بیٹے کو کیا حق ہے کہ پیغمبر آ گئے اور پھر بھی وہ امامت کرے. اس آیت اور اس حدیث کے پیش نظر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور دار فنا سے دار بقا تشریف لے جانے لگے تو سب صحابہ صف میں آ کے کھڑے ہوتے تھے. امام کوئی نہیں بنا کیونکہ اذا كنت فيها خود موجود ہے نا. فاقمت لهم الصلاة. محدثین کہتے ہیں یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوا، یہ پوچھا بھی نہیں گیا ہے کہ من یصلی بنا کون نماز پڑھا ہے. ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، آپ کا چچا عباس، اقرأ هذه الامة، ابی، عشرہ مبشرہ، بدریین سارے موجود ہیں، مہاجر و انصار بکمال موجود ہیں. لیکن امام کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیاً میتاً پیغمبر ہے اور رسالت موت پر نہیں ختم ہوتی الی یوم القیامہ و بعدہ. تو یہ جو پیغمبر سامنے تشریف لا کر پڑھاتے تھے اور آپ کے بعد ابو بکر، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی، ان کے بعد مختلف صحابہ مختلف مواطن میں، یہ اس لیے کہ یہ نماز حقیقت میں ایمان کی عملی شکل ہے. اب دیکھو مومن ہے، بیمار ہے، کیا بیٹھ جاؤ، بیٹھ بھی نہیں سکتا کہتے لیٹ جاؤ، سر کے اشارے سے نماز پڑھو. تو معافی نہیں دی جا رہی. جب خود نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر لوگوں کو کہتے ہیں اس کا جنازہ پڑھ لو. حکم ہے کہ جنازہ مسلمان پڑھے. میں نے یہ تقریر اس لیے کی کہ ہمارے ان بھائیوں کو احساس ہو جائے جو بس جیسے کلب میں آتے جاتے ہیں، مسجد میں بھی اسی طرح ننگے سر، آنکھ آستین، جیسے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے والا ہے. بس بھائی سر ننگا کرنا خود ایک افسوسناک معاملہ ہے. بزرگان دین نے تو لکھا ہے کہ کھانا کھاتے وقت بھی سر ڈھکا ہوا ہو، بیت الخلاء جاتے ہوئے بھی سر ڈھکا ہوا ہو، گاڑی چلاتے ہوئے بھی سر ڈھکا ہوا ہو. پلنگ اور بستر پر ہمارے بزرگ باقاعدہ صافہ باندھ کے لیٹتے تھے. تو جیسے ہلکا سمجھا جا رہا ہے ایسا ہلکا نہیں ہے، زوردار مسئلہ ہے. 1400 سال سے جو نماز ہمیں آئی ہے وہ عمل کے ساتھ آئی، صرف ایک فرضی رسم نہیں ہے. پیغمبر پورے مدینے کی زندگی میں مسجد نبوی میں خود پڑھاتے تھے.
خلفاء کا پہلا کام لوگوں کی امامت کا تھا، اور امام ابو حنیفہ اور امام بخاری کہتے ہیں کہ اہل العلم والفضل احق بالامامہ، علماء فضیلت والے ہیں، یہی نماز پڑھایا کریں۔ علماء سے کیا کروانا ہے؟ عالم جانتا ہے کہ ادب کیا ہے، سنت کیا ہے، لوگوں میں کیا کمی کوتاہی واقع ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ جو صرف قرآن یاد کر چکے ہیں یا حفظ و تجوید پڑھیں، ان کا میدان نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ کاش کہ ائمہ دین اور ہمارے زمانے کے علماء اس کا احساس کر لیتے اور کم از کم نماز سے پہلے یا نماز کے بعد اعلان کرتے کہ بھائیو سر ڈھکا کرو، بغیر کسی عذر کے سر ننگا کرنا، تجھے ڈر لگنا چاہیے کہ آپ کے سر پہ کینسر نہ نکلے اور ہمیشہ کے لیے ٹوپی سے محروم ہو جاؤ۔ آپ آستینوں والے نکل آئے، بھائی کونیوں تک قمیص کا ہونا ضروری ہے۔ یہ لباس آپ کا کھیل کا تو ہے، ورزش کا تو ہے، یہ نماز کا نہیں ہے۔ اور ایسا ایک لباس جب پیغمبر کو دکھایا گیا، آپ نے کہا ھذا لا ينبغی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والے ایسے کپڑے نہیں پہنتے۔ تو بہت زیادہ احتیاط فرمائی جائے۔ اللہ نے ہمیں ایمان نصیب کیا ہے، ایمان کی عملی شکل نماز عطا فرمائی۔ ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ہمارے قرآن و سنت اور فقہ کے چرچے ہیں۔ تمام نظام اسلام مکمل حیات نشاط و انبساط کے ساتھ، کسی ایک بٹن کے برابر، ذرہ برابر کہیں کمی نہیں ہے۔ تو جب اتنے کامل و اکمل دین کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، قلباً لساناً عملاً فعلاً حالاً معلاً، تو ضروری ہے کہ ہمارے انداز میں کچھ فرق آ جائے اور ہم سر ڈھکنا شروع کریں اور ہم آستینوں والی قمیص پہنے۔ یہ آف آستینوں والی میں نماز مکروہ ہے، احتیاط فرمائیں۔